اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا؟ اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا؟ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق گزارے۔ خود کو اتنا مصروف رکھو کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف کے لیے وقت نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ اے رب، ہمارے دلوں کے بگاڑ کو درست فرما۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ الفاظ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں رہتے۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ آج کل کے دور میں اگر مخلص انسان مل جائے تو غنیمت سمجھیں، ان پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں، بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیز ہے جو ہر جذبے، ہر رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ کامیاب ہونا آپ کی قابلیت ہے اور اپنے ساتھ کمزور کو ملا کر چلنا آپ کی سیرت۔ جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ضرور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جتنا جانیں گے وہ اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے بے سکون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ انسان کی گفتگو سے اس کا وزن کیا جاتا ہے اور اس کے کردار سے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ لوگوں سے انتقام نہ لیا کریں، کیونکہ خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ آپ اگر مصروف ہیں تو وقت ہمارا بھی قیمتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں۔ زندگی میں کبھی بھی بڑی بڑی باتیں نہ کریں، بلکہ ایسے کام کریں جو خود دانش مندی کا ثبوت ہوں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دیا جائے
اس کی آ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ عقل والا وہ نہیں جو دنیا داری میں اپنا نام اونچا کرے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت سنوار لے۔ اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ مخلصی سے جس کا بھی ہاتھ تھامو گے وہی منافق نکلے گا۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کریں، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ جب لوگ مجھے اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو میں برا نہیں مانتا، کیونکہ چراغ کی ضرورت تب ہی پڑتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور اس کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ کچھ لوگوں کی عادتیں تو بدل جاتی ہیں، مگر خصلتیں کبھی نہیں بدلتی۔ صرف ایک غلطی ہو جانے سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کتنے اچھے اور بہترین انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی ایک سزا بندے کو یہ ملتی ہے کہ بندے کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ بستا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا، معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ فارغ وقت کی بے قراری کو محبت نہیں کہتے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے
جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ قبر کی پہلی رات سخت ترین رات ہوگی، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، آمین۔